بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ فہم وضو کورس، اس میں وضو کے فرائض، وضو کی سنتیں، مستحبات وضو، مکروہات وضو، نواقض وضو، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور یہ ایک پورا باب ہے۔ اور روایت میں ہے کہ جو دین کا ایک باب سیکھتا ہے اس کو 1000 رکعت پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو آپ ان کو ضرور سیکھیں تاکہ اس ثواب سے آپ مستفیض ہو سکیں۔ تو ابھی وضو کا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ علیہ السلام کو، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، محبوب جی اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے اور ناپاکی سے دور رہیے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے۔ اس وجہ سے ہمیں صفائی رکھنی چاہیے۔ تو صفائی کا بہترین طریقہ ہے وضو، اور وضو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پاک برتن میں پاک پانی لے کر پاک جگہ پر بیٹھنا، اونچی جگہ ہو تو بہتر ہے تاکہ چھینٹیں نہ آئیں۔ قبلہ کی طرف منہ کر لو تو اور اچھا ہے، اور آستینیں کوہنیوں سے اوپر تک جڑا لو، پھر بسم اللہ پڑھو، اور پھر 3 بار گھٹوں تک دونوں ہاتھ دھو لو، پھر 3 بار کلی کرو اور مسواک کرو۔ مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانت مل لو، پھر 3 بار ناک میں پانی ڈال کر بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرو۔ ناک میں پانی ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ سانس کے ساتھ نرم جگہ تک پانی لے جائیں، پھر 3 مرتبہ منہ دھو۔ منہ پر پانی زور سے نہ مارو بلکہ ایسا سے پیشانی پر پانی ڈال کر دھوو، پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ادھر ادھر دونوں کانوں کی لو تک منہ کو دھو لو، پھر کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھو لو۔ پہلے دانا ہاتھ 3 مرتبہ دھو لو، پھر بایاں ہاتھ 3 مرتبہ دھو لو، پھر دونوں ہاتھ پانی سے تر کر کے یعنی بھگو کر سر کا مسح کرو، پھر کانوں کا مسح کرو، پھر گردن کا مسح کرو۔ مسح صرف 1 مرتبہ کرنا چاہیے، پھر 3 مرتبہ دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھو لیں۔ پہلے دانا پاؤں پھر بایاں پاؤں دھو لو۔ سر کا مسح اس طرح کرو کہ دونوں ہاتھ پانی سے تر کر کے دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ کی انگلیاں برابر ملا کر پیشانی کے بالوں پر رکھ کر گدی تک لے جاؤ، پھر گدی سے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو کانوں کے پاس سے گزارتے ہوئے واپس پیشانی تک لے آؤ۔ اس کے ساتھ ہی کانوں کا مسح اس طرح کرو کہ کانوں کے دونوں سوراخوں میں شہادت کی انگلیاں داخل کرو، اور انگوٹھوں سے کانوں کی پشت کا مسح کرو، اور انگلیوں کی پشت سے گردن کا مسح کرو۔ وضو سے فارغ ہو کر یہ دعا پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔